رفقائے محترم، یہ آیت نمبر 19 سورہ آل عمران، اور میں نے 2 آیتیں تلاوت نہیں کی، لیکن ان تک انشاءاللہ ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 23 اور 24، اس میں رفقائے محترم ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ جب اسلام کیا ہے تو یہ ایک آئینہ ہے، ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے، ہم دیکھ لیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے وہ کیا ہے؟ الاسلام۔ اسلام اللہ تعالیٰ کے ہاں دین ہے، اور یہ دین اسلام جو ہے رفقائے محترم، یہ کیا ہے؟ دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت بڑی غلط فہمی یہ چلی آ رہی ہے، اور ہمارے اہل علم میں، کہ اسلام مذہب ہے، اور اس نتیجے میں کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس، ہمارے مدارس جامعات میں ایک شعبہ مستقل جس کا کیا کام ہے؟ کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس، کہ جو ریلیجنز ہیں ان کے بارے میں وہ تقابلی مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسلام بھی بہت سے مذاہب میں سے ایک مذہب ہے۔ حالانکہ مذہب جو ہوتا ہے رفقائے محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا قرآن آپ پڑھ جائیں بائے بسم اللہ سے والناس تک، مذہب کا لفظ آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ پورا قرآن پڑھ جائیں، اور آپ میں سے جو دوست پڑھے ہوئے ہیں وہ یاد کریں کہ کوئی آیت ہے کہ ان المذہب، کہ مذہب اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہے؟ مذہب نہیں، اسلام دین ہے۔ دین اور مذہب میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مذہب جو ہوتا ہے وہ انسان کا اپنا شخصی ہوتا ہے، پرائیویٹ ہوتا ہے، انڈیویجول ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ کا مذہب ہے، یہ امام شافعی کا مذہب ہے، یہ امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے، یہ امام مالک کا مذہب ہے۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب ہے انفرادی رائے، انفرادی رائے، پرسنل اوپینین۔ اور دین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور وہ کولیکٹیو وے آف لائف ہے۔ یہ جو اسلام ہے، دین، یہ کولیکٹیو لائف ہے، اجتماعی زندگی، فرد اور جماعت دونوں کی، اور یہ میری اور آپ کی رائے پر موقوف نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کمال، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ان کے ماتحت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دین جو ہے وہ دنیا کی اصلاح اور بھلائی کے لیے آتا ہے۔ دین کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے۔ دین کا مقصود و منتہا کیا ہے؟ انسان، انسان کی فلاح حیات دنیا میں اور حیات آخرہ میں۔ انسانی زندگی کو مسائل و مشکلات سے نکالنا یہ دین کا آبجیکٹ ہے، اور مذہب جو ہے وہ شروع ہی قبر سے ہوتا ہے۔ یعنی مذہب جو ہے وہ حیات دنیا سے، اس کا کرسچینٹی لے لو، جودائزم لے لو، آج ہم مسلمانوں کا بھی سارا جو زور ہے وہ عذاب قبر اور عذاب قبر کے بعد جو نعما ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ دنیا کے ساتھ، دنیا کی اصلاح کے ساتھ، بیٹرمنٹ کے ساتھ، فلاح کے ساتھ، اس کے جو مسائل و مشکلات ہیں ان کے حوالے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور دین جو ہے رفقائے محترم وہ بیس کرتا ہے ریشزم۔ دین جو ہے وہ عقل کو تاج دینے کا نام نہیں ہے۔ جہاں آپ نے جوتا اتارا ہے وہیں عقل کو چھوڑ آئیں، یہ مذہب ہے۔ اگر آپ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 یاد ہو، سورہ زخرف آیت نمبر 2 یاد ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور آگے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ قرآن تو آپ کو عقل مند بنانے کے لیے آیا ہے۔
عقل مند بنانے کے لیے اگر آپ سورہ الاعراف کی 179 آیت ذہن میں رکھیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے جن اور انسان ہانک دیے جائیں گے کدھر؟ جہنم کی جانب۔ کیا گناہ کیا ہوگا انہوں نے؟ نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، کیا جرم ہوگا؟ کیا جرم ہوگا؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کا سب سے بڑا کرائم یہ ہے، وہ کریمنلز ہیں۔ کیا ان کا کرائم ہے؟ کہ ہم نے ان کو دل، دماغ، ذہن سارا کچھ دیا، لا یفقہون بہا، لیکن ان سے دل دماغ سے وہ کام نہیں لیتے۔ اچھا، اب اگر وہ عقل سے کام نہیں لیں گے تو پھر زندہ کیسے رہیں گے؟ نظام حیات کیسے چلے گا؟ تو وہ دراصل ڈپارٹمنٹل لائف کے قائل ہوتے ہیں۔ دنیا میں، دنیاوی معاملات میں، مثلا آپ نے سوئی لینی ہو تو جواد بھائی دیکھیں گے اس کا نکا ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر آپ نے کہیں کوئی 4 پیسے جمع کرانے ہو بینک میں تو دیکھیں گے کہ اس کا دیوالیہ تو نہیں ہونے والا، یا نہیں دیکھیں گے؟ لیکن جہاں پر آخرت کا مسئلہ آ گیا تو وہاں سوچا کرتے ہیں کہ یہ عمل جو آپ وہاں جمع کرا رہے ہیں یہ قبول ہونے والا ہے یا نہیں؟ یعنی اپنے اعمال کی گڑھڑیاں جو ہم بھیج رہے ہیں، کبھی دیکھا ہے کہ ان اعمال میں سے کوئی عمل اگر قبول نہ ہوا، زندگی بھر کے اعمال اگر وہاں جا کر قبول نہ ہوئے رفقائے محترم، تو کیا ہوگا؟ سورہ غاشیہ کے آیت نمبر 2 پڑھیں، عاملۃ ناصبہ وجوہ یومئذ، بہت سے اس دن چہرے جو ہے اترے ہوئے ہوں گے، پجموجدہ، نڈھال، کوئی چہروں پر وہ رونق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوگی رفقائے محترم؟ عاملۃ ناصبہ، عمل تو بڑے کیے انہوں نے۔ آپ جانتے ہیں عاملۃ اس میں فاعل ہے، عمل کرنے میں تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن ناصبہ، بے پناہ عمل کیے اور عمل کے باوجود ناکام و نامراد۔ کیوں کہ عمل رفقائے محترم وہی قبول ہوتا ہے جو مالک کی منشا اور مرضی کے مطابق ہو۔ اب میں آپ کے گھر میں آ جاؤں اور آپ کی مرضی کے بغیر سارا نیچے اوپر کر دوں نظام، تھک جاؤں، ہار جاؤں، تھک ہار کر بیٹھ جاؤں، تو آپ آئیں گے تو مجھے انعام دیں گے یا پکڑ لیں گے؟ میری منشا اور مرضی کے خلاف تو نے یہ کیوں کیا؟ کس نے تجھے یہ حق دیا تھا؟ اور تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ ان الاعمال متقیدۃ بالشرع، کہ جتنے بھی اعمال آپ نے انجام دینے ہیں نا، اس میں فیصلہ اللہ کا دین کرے گا، شریعت کرے گی کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو میری مراد ہے کہ اتنا اللہ پاک نے جرم قرار دیا ہے عقل سے کام نہ لینا کہ اس کے نتیجے میں جہنم۔ اور اگر آپ سورہ یونس 10ویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 100 ذہن میں لائیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون۔ پلید کون ہوتے ہیں جواد بھائی؟ پلید، ناپاک، نجس قرآن کن کو قرار دیتا ہے سمجھ بھائی؟ نہ، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ سورہ یونس 10ویں سورہ آیت نمبر 100 یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون۔ اللہ تعالی رجس قرار دیتا ہے ان افراد و اقوام کو لا یعقلون جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ رجس، راجسا کیا ہوتا ہے؟ چلتے ہوئے پانی کا رک جانا۔ اب چلتا ہوا پانی یا پانی جو ہے وہ تو ممید حیات ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، لیکن اسی پانی میں جب ڈکے ہو جائے، سران پیدا ہو جائے، عفونت پیدا ہو جائے تو اسی پانی سے آپ بھاگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے افراد و اقوام، وہ اللہ کی نظر میں پلید اور ناپاک ہے۔ اور سورہ ملک جو عام طور پر ہمیں یاد کرائی جاتی تھی کہ سونے سے پہلے پڑھا کرو، اب تو وہ ماحول ہی تبدیل ہو گیا نا، مان اللہ، یاد ہے یا نہیں؟ یعنی مجھے یاد ہے کہ دادا جی سونے سے پہلے کہتے کہ فیصلہ وہ ملک پڑھو، سورہ ملک۔ تو جب تک ہم سورہ ملک پڑھتے نہیں تھے نا تو سونے کا حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھی۔
تو اس میں کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ تھی رفقائے محترم، اگر آپ کو سورہ ملک یاد ہو تو اس کی آیت نمبر 10 کو ذہن میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو سألہم، تو پوچھے گا ان سے خازنۃ جہنم، جہنم کا دروغہ، الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں اس جہنم سے بچانے کا احساس دلانے کے لیے کوئی میری طرف سے وارنر نہیں آئے تھے، آگاہ کرنے والے؟ قالو بلا، کہیں گے آئے تو تھے بیدار کرنے کے لیے، دستک دیتے تھے، گھروں پر آتے تھے، بیدار کرتے تھے، تو تم نے کیا کیا؟ فرمایا وہ کہیں گے لو کننا نسمع اور نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اول بات تو یہ ہے کہ ہم ان کی بات سنتے ہی نہیں تھے۔ پہلی بات، سن لیتے تھے تو عقل سے نہیں سنتے تھے، سننے کے دوران ہماری عقل پر پردے پڑے رہتے تھے، ہم عقل سے کام نہیں لیتے تھے کہ سن کیا رہے ہیں۔ اور آگے کیا قرآن کہتا ہے رفقائے محترم؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ فَاعْتَرَفُوا، دیکھو آگے کیا ہے سعید بھائی، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے اس گناہ کا اعتراف کر، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے کہ جو سنا جائے اسے سمجھا نہ جائے۔ اور آج اس گناہ میں دیکھ لیں ہمارے تمام نمازی، پڑھانے والے، پڑھنے والے سے پوچھو، پڑھانے والے سے پوچھو، جی ہم نے تو ناظرہ حفظ کیا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے اس بڑے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، اور جب اعتراف کیا تو ذہن میں آتا ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے، کیا کہا؟ نہیں، فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، ان جہنمیوں کو ضرور جہنم رسید کرو۔ یہ ہے رفقائے محترم عقل کا مقام، سوچنا، سمجھنا، عقل سے کام لینا۔ اور ہم نے عقل سے کام لینا کام ہے ابلیس کا، سوچی پیا تے بندہ گیا۔ اور یہ بالکل صحیح ہے، جب انسان سوچی پائے گا، سوچنا شروع کرے گا تو اندھا مقلد نہیں رہے گا، ہے جی، وہ کشتہ سلطانیوں ملاؤ پیری نہیں رہے گا، وہ بیدار ہوگا اور وہ سوچ سمجھ کر بات کرے گا۔ اور جب سوچ سمجھ کر مقتدی بات کرے گا تو امام کو بھی سوچنا پڑے گا۔ تو امام کہتا ہے ان کو سویا رہنے دو۔ امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ گزر رہے تھے تو تاتاریوں کا غلبہ تھا، تاتاری عالم اسلام پر چھائے ہوئے تھے۔ تو ایک جگہ وہ تاتاری کچھ شراب پی کر سوئے ہوئے تھے، تو امام صاحب کے کسی شاگرد نے کہا امام صاحب شراب تو حرام ہے نا، تو اس حرام شراب کا یہ ارتکاب کر رہے ہیں، ان کو ذرا میں بیدار نہ کروں، کہو نا کہ تنبیہ نہ کروں کہ یہ شراب کیا پی رہے ہو؟ تو فرمایا کہ ان کو شراب پینے دو، کہ ان کے شراب پینے میں مسلمانوں کے خون کا بچاؤ ہے، کیونکہ اگر یہ بیدار ہو گئے کم وقت تو انہوں نے تو مسلمانوں کو قتل ہی کرنا ہے، تو اس لیے ان کو بیدار رہنے نہ کرو، سویا رہنے دو کہ اس میں تمہارا تحفظ ہے۔ تو آج ہماری مذہبی پیشوائیت کا تحفظ بھی اسی میں ہے کہ قوم سوئی رہے، ہاں، نہ ان کو آئے، نہ سوچے، نہ سمجھے، نہ ہمارا گریبان پکڑے۔ تو یہ رفقائے محترم، ان الدین، دین کا معنی ہی ہوتا ہے وہ چیز جس کا مواخذہ ہو، وہ چیز جس پر عمل کرنا واجب ہو، وہ چیز جس پر جزا و سزا لازماً مرتب ہو، وہ چیز جس کے بغیر آپ چھوٹ نہ سکے۔ اور قرآن نے یا دین اسلام جو ہے وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو، یعنی مادی طہارت ہو، معنوی طہارت ہو، زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ دین جو ہے اس کو کور کرتا ہے، یعنی آنکھوں سے لے کر آنکھ، کان، دل، دماغ، بدن پورا، اور جسم اور جان اور زندگی کے جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں، ان تمام کے بارے میں قرآن جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ تو یہ جو گائیڈنس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کہا دین، اور اس کے بارے میں ہمیں کیا الاسلام۔ الاسلام کا کیا معنی ہے؟ ہم نے تو اسلام کو ایک نام قرار دیجئے، دین ہمارا اسلام۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے رفقائے محترم سبمیشن، سرنڈرنگ۔
اسلم، اسلم فلاں آدمی میرا اسلام لے آیا، کیا مانا؟ اپنے اختیار و ارادہ کو اس نے میرے ماتحت کر دیا۔ اسلام کا معنی ہے سبمیشن، کسی کو آقا مان کر اس کے حکم کو بجا لانا، یہ اسلام ہے۔ جس وقت جو حکم اللہ تعالیٰ کا ہوگا اس کو جو مانے گا وہ مسلم ہوگا۔ سیدنا نوح علیہ السلام بھی مسلم تھے، سیدنا ابراہیم بھی مسلم تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے، مسیح علیہ السلام بھی مسلم تھے، یہ سارے کے سارے مسلمین تھے۔ اور اسلام میرا اور آپ کا کیا ہے؟ میرا اور آپ کا نام کیا ہے؟ دینی نام۔ سورہ الحج آیت نمبر 78، ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ تو آج رفقائے محترم، جواد بھائی آپ کے باپ نے آپ کا جو نام رکھا ہے آپ تبدیل کر لیں، کیا خیال ہے؟ امان اللہ آپ کر لیں؟ کوئی کرتا ہے باپ کا نام تبدیل سعید بھائی؟ کیوں نہیں کرتا؟ کہ باپ سے محبت ہے، عقیدت ہے، اس کے احسانات ہیں، اس کے مطلب میرا سارا وجود جو ہے مرہون منت ہے اللہ تعالیٰ کے بعد ماں باپ کا، تو ماں باپ کے احسانات ذہن میں ہوتے ہیں تو باپ کا نام انسان تبدیل نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام آج ہم نے تبدیل کر لیا ہے۔ کبھی آپ نہیں کہیں گے کہ میں مسلم ہوں، اور اگر آپ کہیں کہ بھئی میں تو صرف مسلم ہوں تو آپ کو کہیں گے آپ کیسے مسلم ہیں؟ یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے رفقا محترم، سیرت کانفرنس تھی اسلام آباد، تو میں نے مقالہ دیا تو چودھری اشرف نے پوچھا جی آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ میں نے کہا بھی میں تو فرقوں پہ نہیں رکھتا، تو کہتے آپ کیسے پھر مسلم کیسے؟ جتنے آئے ہیں وہ کہتا ہے میں حنفی بریلوی ہوں، وہ کہتا ہے حنفی دیوبندی ہوں، وہ کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، وہ کہتا ہے میں اہل تشیع ہوں، سارے تو اپنی تعارف اسی تھے، تو آپ کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا بھی میں اس کو نہیں مانتا، تو کیا اس لازم ہے کہ مسلمان وہی ہو جس کا فرقہ ہو؟ کہتے ہاں اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اچھا بتاؤ سیدنا ابو بکر صدیق کا کون سا فرقہ تھا اور سیدنا علی ابن ابی طالب کا کون سا فرقہ تھا؟ کہتا ان کا تو کوئی فرقہ نہیں تھا۔ تو میں نے کہا وہ مسلمان تھے؟ مسلمان تھے یا نہیں؟ تو کہتا ہے جی اگر آپ فرقہ نہیں بتائیں گے نا تو آپ کو مقالہ پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا بھی اگر فرقے کی شرط ہے نا تو یہ مقالہ نہیں ہے، یہ منہ کالا ہے، یہ مقالہ نہیں ہے، یہ منہ کالا کرنا ہے، اور میں اس کو پھینکتا ہوں آپ کے سامنے، لینا ہے تو لو، نہیں تو میں جا رہا ہوں، میں آپ کے ٹی اے ڈی اے کے لیے نہیں آیا۔ میں نے مقالہ پیش نہیں کیا، اور آخر میں نے انہیں کہا کہ اگر اتنا ہی اصرار ہے تو لکھو I believe in a sect which does not believe in any sect۔ اگر اصرار ہی ہے تو میں ایک ایسے اسلام کو مانتا ہوں جس میں کوئی سیکٹ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے رفقائے محترم کہ آج ہماری انسٹیٹیوشنز، افراد اور ادارے اتنے بے خبر ہو چکے ہیں کہ اسلام کو بطور نظام حیات مان کر اپنے مسلم ہونے کا جو اسلامی اور قرآنی اور الہی تشخص ہے اسے ہی ہم نے پامال کر دیا۔ مسجدیں ہماری بٹوارہ ہو گئی، علماء ہمارے بٹ گئے، کتابیں ہماری بٹ گئی، اسلام کے علماء کہاں ہیں؟ کیوں سعید بھائی؟ اسلام کے علماء کہاں ہیں؟ اسلام کی مساجد کہاں ہیں؟ آج مساجد الاسلام والمسلمین اور علماء کی بجائے اپنے اپنے فرقے کے علماء ہیں، مساجد ہیں، کتابیں ہیں، ائمہ ہیں۔ اور حالت یہ ہے رفقائے محترم، کل میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، ساری رات بے چین رہا ہوں، کتاب کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لکھنے والا رفقائے محترم علی سینا ایرانی ہے۔ امریکہ میں اس کی 10 لاکھ کاپیاں ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہیں، 10 لاکھ کاپیاں ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہیں، جو بکی ہیں وہ الگ ہے، اور کتاب آپ پڑھ نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اتنا اس نے ڈیمیج کیا ہے
کہ ان کو مرگی آتی تھی، نعوذ باللہ مرگی کے دورے، میں الفاظ وہ آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا. اور اس نے جو کوٹیشنز دی ہیں رفقائے محترم، کہیں ابن اسحاق کو لاتا ہے، کہیں ابن جریر طبری کو لاتا ہے. وہ ابن جریر طبری اور اسحاق کو کوٹ کرتا ہے، طبقات ابن سعد. اور آپ کو شاید یاد ہے اسی لاہور کے اندر ایک 1923 میں کتاب لکھی گئی تھی، شردانند لکھنے والے تھے. کتاب کا کیا نام تھا؟ رنگیلا رسول. رنگیلا رسول. اور اس رنگیلا رسول پر کتنا کوہرام اٹھا تھا، اور وہ عدالت میں ہم مقدمہ ہار گئے تھے رفقائے محترم. اب وہ تو بعد میں آئیں گے نا. عدالت میں ہم مقدمہ ہار گئے اور شردانند نے ہمیں یہ چیلنج کیا کہ اس میں سے کوئی حوالہ غلط ثابت کر دو، کوئی حوالہ، ہاں کہ غلط ثابت کرو کہ کوئی حوالہ میں نے غلط دیا. پھر آخر ہمارے استاد سے مولانا غلام مرشد صاحب شاہی مسجد کے 36 سال خطیب رہے ہیں، ان کو علامہ اقبال نے بھیجا تھا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین ہمارا جو ہے نا وہ القرآن ہے، تو اس القرآن سے آپ نے کوئی چیز پیش نہیں کی. تو خیر میری بات کہ شردانند کو ہم نے مطلب ہے دوسری دنیا میں پہنچا دیا، لیکن شردانند نے جو کچھ لکھا وہ اس دنیا میں موجود ہے، اور وہ آج انڈرسٹینڈنگ آف محمد کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. اور کہنے والا علی سینہ ہے، مسلمان کا بیٹا ہے. مسلمان کا، وہ تو ہندو تھا نا، ہندو تھا، اور یہ تو کہنے والا مسلمان ہے. کہتے میں تو پیدائشی مسلمان ہوں، میں تو پیدائشی مسلمان ہوں، میں تو اسلام کی رگ رگ کو جانتا ہوں. اور میں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ پر ایسے ایسے اعتراضات کیے ہیں کہ اگر آپ اس کو پڑھ لیں سن لیں تو آپ بیٹھ نہیں سکتے. اور لیکن مصیبت یہ ہے، اب دیکھیں طبقات ابن سعد، اب کیا بتاؤں میں آپ کو. طبقات ابن سعد جو اس وقت 8 جلدوں میں ہمارے پاس ہے، کسی دوست کو پتا ہے کہ یہ طبقات ابن سعد کب چھپی ہے، کس نے چھاپی ہے، کس طرح ہمارے اندر اس کو سرکولیٹ کیا گیا؟ کیوں سعید بھائی؟ آپ اندازہ کریں کہ 1882 میں یہ کتاب کیسر جرمنی نے چھاپی، اور کیسر جرمنی نے اسے چھپوا کر قاہرہ اور استنبول پہنچایا. میں کہتا ہوں کہ کیسر جرمنی کو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اتنا کیوں ہو گیا کہ وہ لاکھوں ڈالر خرچ کر کے کتاب ہماری چھپوا کر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تمہاری کتاب ہے. یار لازمی بات ہے کہ اس میں کچھ ایسا میٹیریل انٹرپولیٹ کیا گیا ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کبھی اتفاق والا منظر دوبارہ دیکھ نہیں سکتے. تو اس لیے ضروری ہے رفقائے محترم کہ ہمارے جو سورسز آف ہسٹری ہے نا، ان کی جان پرکھ کی جائے، ان کو جانچا جائے، پرکھا جائے، اور ان کا کتاب اللہ کی روشنی میں جائزہ لیا جائے. اب دیکھیں نا، آپ سب مانتے ہیں کہ جنگ جمل ہوئی تھی، کیوں سعید بھائی؟ اور کتنے انسان صحابہ شہید ہوئے تھے؟ 80,000 اصحاب. اور یہ جنگ کتنی دیر رہی؟ یعنی رات کے پچھلے پہر شروع ہوئی اور فجر کی اذان پہ ختم ہو گئی. یعنی چلو میکسیمم 3 گھنٹے لگا لو. یارو سوچو 3 گھنٹوں میں 80,000 اصحاب شہید ہو جائیں، کوئی عقل اور منطق مانتی ہے؟ چلو 10,000 ہی لے لو، 10,000 ہی لے لو. 10,000 انسان 3 گھنٹے کے اندر ایک، کیونکہ جو شہید ہوا ہے وہ ہونے کے لیے تو نہیں آیا، کوئی بکرا تو نہیں ہے کہ گردن آگے رکھ دے گا. لازمی بات ہے کہ وہ بچے گا، وہ اس پہ حملہ کرے گا. تو 10,000 بکرے اگر آپ کو دیے جائیں ذبح کرنے کے لیے، تو آپ ہمیں 3 گھنٹے کیا پورے دن میں کر کے دکھائیں. تو کیا مطلب یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم.
اگر مومن مومن کو قتل کرے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، کیونکہ جو دوسرا ہے وہ بھی تو اس کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہے نا. القاتل والمقتول کلاہما فی النار. میری مراد صرف یہ ہے کہ ذرا ہم سوچا کریں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی غزوات اور سرایہ ہوئے ہیں، ان میں ٹوٹل اگر آپ دیکھیں اس وقت کتنے انسان قتل ہوئے ٹوٹل غزوات الرسول اور سرائے رسول میں، تو ان کی تعداد 225 سے زیادہ نہیں ہے تمام. تو اب سوچنا یہ ہے کہ اگر صحابہ 80,000 یہیں شہید ہو گئے اور کل صحاب تھے کتنے، 1,25,000 کہتے ہیں، تو باقی کیا رہ گئے. تو یہ میری مراد ہے کہ سوچو سمجھو اور پھر بات کرو. اور ان کا اس حوالے سے بڑا ضروری ہے کہ ہسٹوریکل ریسورسز ان پر ہم نقد و انتقاد کریں اور وہ چیز مانیں جو کتاب اللہ کے مطابق ہو، ان چیزوں کو رد کر دیں جو کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہے، جو رسول کی سیرت سے لگا نہیں کھاتا، صحابہ کی سیرت سے جو چیز لگا نہیں کھاتی اس کا ہم انکار کر دیں. اسوت رسول کا تحفظ کریں اور صحابہ کے ایمان اور ان کی جو عرفانی حالت ہے اس کا ہم تحفظ کریں. تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالی مومنوں سے جو چیز رویہ پسند کرتا ہے وہ ہے سرنڈرنگ، سبمیشن ٹو دا ول آف آلمائٹی اللہ. یعنی مسلم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کیا کرے، سرنڈر کرے. جس موقع محل پر جو حکم ہے جو اس کو مانے وہ مسلم. مسلم وہ نہیں جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے. اس وقت ہم نے اسلام کو موروثی چیز بنا دی ہے. اور اگر آپ سورہ النساء کی آیت 136 پڑھیں رفقائے محترم، یا ایھا الذین آمنو، کیا مانا؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومن ہو. اپنے آپ کو مومن کہتے ہو. مومن ہو جائے تو معاملہ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے نا. پہلا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو آمینو. نہ اے لوگو جو دعویٰ کرتے ہو کہ تم مومن ہو، تم ثابت کرو کہ تم مومن ہو. آمینو، وہ ایمان لاؤ. یعنی تم تو کہتے ہو ہم مومن ہیں، اللہ کہتا ہے ثابت تو کرو کہ تم مومن ہو. بتاؤ تو صحیح ایمان ہوتا کیا ہے؟ فرمایا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. ان کی مومن ہیں زبانیں اور دل دماغ کریکٹر کافر ہے. آمنا بافواہہم، منہ دیکھو، کلام دیکھو، دعوے دیکھو تو مومنانہ. ولم تؤمن قلوبہم، اور دل دماغ دیکھو، سیرت و کردار دیکھو تو ایک بھی مومن نہیں. تو کیا فرمایا؟ مسلم کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرے، سبمیشن کرے، اس کو مانے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. فرمایا کہ اس اسلام میں اختلاف کون پیدا کرتا ہے؟ اس اسلام میں کس نے اختلاف پیدا کیا رفقا محترم؟ قرآن کہتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ. دین کو بگاڑنے والے ہمیشہ دیندار ہوتے ہیں، بے دین نہیں ہوتے. نہیں جانتا بھی ہو، مانتا بھی ہو، ورنہ اس کی بات کون مانے گا؟ یعنی اگر کوئی ہمیں بدرا کرنا چاہے اور وہ سکھ اور ہندو کے لباس میں آ جائے تو ہم اس کو مانیں گے؟ وہ تو ہمارا لباس پہنے گا، ہماری زبان بولے گا، ہماری نمازیں پڑھے گا، پھر ہی تو اس کا اعتبار ہوگا. ہاں تو پھر ہی تو وہ ہم اس کی بات مانیں گے اور اس کو اپنا یعنی امام مانیں گے. وہ مختلف، جہاں بھی اختلاف ہوتا ہے الا الذین اوتوا، وہ اختلاف ہمیشہ ماننے والے کرتے ہیں، دیندار کرتے ہیں. اور آگے قرآن کہتا ہے بغیم بینہم. بیماری کیا ہوتی ہے؟ ہر اختلاف کرنے والا دوسرے کی شخصیت کو نگیٹ کر کے اپنی شخصیت کو بالا کرنا چاہتا ہے. شخصیت کو بالا کرتا ہے، فرقے کو بالا کرتا ہے، نام کو بالا کرتا ہے،
اپنے آپ کو بڑھانا اور دوسروں کو گرانا، یہ بغیم بینہم، ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کے حقوق پر چڑھائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلم اور اپنے سوا سارے کافر۔ یعنی ہر فرقہ دوسرے کو رفقائے محترم کافر کہتا ہے نا، تو اگر یہ کفر کے فتوے آپ جمع کر لیں تو زمین پر آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ سارے فرقے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں نا، تو سب کے فتوے جمع کر لیں، کہاں ہے مسلمان؟ ہر ایک نے دوسرے کو کافر قرار دے دیا نا۔ یعنی اگر آپ ایک عالم کا بہت بڑا واقعہ میں نے پڑھا ہے، علامہ شبلی لکھا ہے کہ ان کو وہ بہت ان کا درس کامیاب تھا، لوگ متاثر ہو رہے تھے، تو کسی شخص نے اپنے شاگرد کو تیار کیا کہ جب درس شروع ہونا تو جانا اور شور ڈالو۔ وہ پوچھے کیوں؟ انہوں نے کہا تم تو ہو ہی فاسق، قرآن کا درس کیوں دیتے ہو؟ تو اس نے کہا بیٹے آؤ، بلایا تو کہا بیٹے میں فاسق بھی ہوں، کافر بھی ہوں، فاجر بھی ہوں، جو تمہیں میرے اوپر دفعہ لگانی ہے نا وہ ساری میں مانتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ اسلام ہوتا کیا ہے؟ اب مجھے مسلمان کرو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان بناؤ۔ تو استاذ نے تو کافر بنانے کے لیے بھیجا تھا نا، مومن بنانے کی تو تکنیک اس نے بتائی نہیں تھی، وہ گردسے نہیں۔ تو بھائی اتنا ہی ہو رہا ہے آج رفقائے محترم کہ ہم کافر فاسق بنانے کے لیے تو ہماری زبانیں تیز ہیں، لیکن کافروں کو مسلمان بنانا، وہ جو ہاں تو وہ جو بتایا کیا ہے، جو دوائے دل دیتے تھے وہ دکان اپنی بڑھا گئے، وہ کافروں کو مسلمان بنانے والے وہ چلے گئے۔ اب تو رہے سہے جو ہے ان کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا ٹھیکہ ہم نے لے لیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، جب یہ خود ایک دوسرے کو کافر 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 کہیں گے تو کب تک یہ ان میں وحدت رہے گی، اتحاد رہے گا؟ کفر کے مقابلے میں کب تک یہ کھڑے رہیں گے؟ آخر وہی کافر ان پر غالب آ جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے۔ اور وہ آج آپ دیکھیں کہ ہم نے بر صغیر پاک و ہند میں رفقائے محترم آپ کتنے ہیں؟ 18 کروڑ، اور بنگلہ دیش والے کتنے ہیں؟ وہ 26 کروڑ ہیں اس وقت، اور 25 کروڑ اس سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہیں۔ اب 25 کروڑ 50 اور 18 58 60 کروڑ مسلمان بر صغیر میں ہے، لیکن ان کی آواز کیا ہے؟ اور جو ہندوستان میں مسلمان ہے اس کا کیا حال ہے؟ ہم نے ان کے لیے کیا کرنا تھا؟ وہ تو جو کریں گے بیچارے خود ہی کریں گے۔ اب ان کو مساجد کے اندر جو آتا ہے، قربانیوں کے دوران جو ہوتا ہے، اور جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے رفقائے محترم، یہ وہ بیدار ڈائجسٹ میں چھپا ہوا ہے کہ اس ماہ کا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تو یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے اور ہم مودی کو ساڑیاں بھیجنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو یہ جو عذاب علیم ہے یہ کیوں ہے؟ کہ ہم نے اپنے دین کی قدر نہیں کی، اور دین کے اپنے اسلامی نامی کا تشخص ختم کر دیا، فرقہ واریت میں آ گئے، اور ہر فرقہ دوسرے فرقے پر چڑھائی کر رہا ہے، اس کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اس کی عزت و آبرو کو پامال کرتا ہے۔ مساجد کے اندر کیا کچھ ہم کر رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، یقتلون جو قتال کرتے، کن کے خلاف قتال کرتے؟ فرمایا نبیوں کے خلاف۔ اور نبی کیا کرتا ہے رفقائے محترم؟ نبی کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ یامرون، وہ دنیا میں ایسا نظام حکومت چاہتے ہیں، ایسا امر چاہتے ہیں بالقسط، کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے کیا ہو رفقائے محترم؟ عدل قائم۔ عدل سب سے بنیادی ضرورت ہے انسان کی، اور عدل کا معنی کیا ہے؟ جسٹس نہیں،
عدل کا معنی ہے ایکویلٹی. عدل جو ہوتا ہے نا، یہ جو آپ کا ترازو ہوتا ہے نا، تو ترازو کے دونوں جو پلڑے ہوتے ہیں نا، اسے عدل کہتے ہیں. عدل کا معنی ہے ایکویلٹی، یعنی انسانوں کے مابین مساوات کا قیام انسان کی پہلی ضرورت ہے. یہ جو آقا اور غلام، چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب، یہ جو امتیازات ہیں، ان کا ختم کرنا سب سے پہلی دین کی بنیادی ضرورت ہے. تمام انسان برابر ہیں، اور خاص طور پر ربوبیت کے حقوق میں، رہائش کے حقوق میں، پوشاک کے حقوق میں، لباس کے حقوق میں، یہ جو فنڈامنٹلز آف رائٹس ہیں، بنیادی ضروریات زندگی، سب کو فراہم کرنا یہ اسلامی مملکت یا حکومت کی بنیادی ضرورت. تو قرآن کہتا ہے نبی آیا اس لیے ہے بالقسط، کہ معاشرے کے اندر مساوات قائم کی جائے. اور یہ لوگ ان کو قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انبیاء کے بعد ان کے جانشین ہو کر ان کو عدل کرنے کا، عدل کے قیام کا حکم دیتے ہیں. یعنی انبیاء کے خلاف بھی جہاد اور قتال کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف بھی یقتلون النبیین، نبیوں کو قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور نبیوں کے ان جانشینوں کو قتل کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، ڈیگریڈ کرتے ہیں، جو معاشرے کے اندر مساوات قائم کرنے کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں. اب دیکھیں، معاشرے کے اندر مساوات کے قیام کی تعلیم کوئی مذہبی جماعت دے رہی ہے؟ کسی کے پاس شعور ہے کہ معاشرے کے اندر جو ظلم ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال ہے، یہ کیسے ختم ہوگا؟ اور جو ریسورسز ہیں رفقائے محترم، جن کا سب سے بڑا سورس کیا ہے؟ الارض، زمین. اسلام جو ہے وہ زمین کو کمیونٹی قرار نہیں دیتا. اسلام نے زمین کو جنس قرار نہیں دیا. اسلام میں زمین کی خرید و فروخت حرام ہے. یہ جتنا اس وقت ہمارا زمین کی خرید و فروخت کا نظام ہے، یہ 1872 کے بعد بندوبست دوامی کے تحت ہو رہا ہے. 1872 سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں کبھی نہ زمین بکی ہے، خرید و فروخت کی چیز کبھی نہیں رہی. زمین ہمیشہ ارض الاسلام، بر صغیر پاک و ہند کی تمام زمینیں رفقائے محترم، تمام فقہا کے نزدیک یہ کیا ہیں؟ الارض الخراجیہ، یہ خراجی زمینیں ہیں. اور خراجی زمینوں کے بارے میں فقہا کا کہنا ہے لا تباع ولا تشترا، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے. ہر ایک کو ضرورت کے مطابق زمین سے کیا ہے؟ حق انتفاع ہے. آپ زمین سے فائدہ اٹھائیں، زمین کو اپنی ملکیت نہیں بنا سکتے. علامہ کہتے ہیں کہ اس سے اپنا روزی حاصل کرو، اس کو پکڑو مت. زمین کی حیثیت علامہ ولی اللہ رحمہ اللہ جو ہے حجت البال فرماتے ہیں الارض کالمسجد، زمین جو ہے وہ اسلام میں مسجد کی طرح ہے، جو آئے وہ بیٹھ جائے. جاتی دفعہ وہ کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ اس جگہ پر میرا بیٹا آ کر بیٹھے گا. یہ اسلام ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ بندوبست دوامی 1862 یا 72 کا چل رہا ہے، اور ہمارے ہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی. 1860 سے ہمارے ہاں یہ پولیس ایکٹ رائج ہے. اور پولیس ایکٹ کیا ہے رفقائے محترم؟ پولیس ایکٹ یہ ہے کہ پہلے تو پولیس سے اسلحہ بھی لے لیا، ڈنڈا دے دیا، اور اس کے بعد پولیس کو یہ حق حاصل ہے رائٹ آف اوفینس، اور رعیت سبجیکٹ جو ہے وہ رائٹ آف ڈیفینس نہیں رکھتی. پولیس اوفینس کر سکتی ہے اور جو رعیت شہری ہے وہ ڈیفینس نہیں کر سکتے، اور آج بھی وہی ہے. پھر یہ جتنے بھی آپ کے اوپر رفقائے محترم
یہ ٹیکسز ہیں، یہ انکم ٹیکس ہے، یہ ایکسائز ٹیکس ہے، یہ ویلتھ ٹیکس ہے، یہ آکرائی ٹیکس ہے، العقوس کلھا باطلہ، اسلام ٹیکسز کو باطل قرار دیتا ہے۔ اسلام کے ہاں رسول کہتے ہیں مجھے اللہ تعالی نے ٹیکس لینے کے لیے نہیں بھیجا، انما بعثت ہادیہ، میں ٹیکس لگانے کے لیے آیا، میں تو انسانیت کو ٹیکسوں سے نجات دینے کے لیے آیا۔ آج ٹیکسز کے بغیر ہم تصور کر سکتے ہیں کوئی حکومت؟ اور یہ ٹیکسز کا عذاب جب تک اس امت سے نہیں چلتا کوئی اور بہتری کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور لارڈ میکالے نے 1835 فروری میں جو پارلیمنٹ آف برطانیہ میں تقریر کی تھی رفقائے محترم، وہ پڑھو، ہمیں کیا خبر۔ اس میں وہ لکھتا ہے وی شل امپوز، ہم اپنی رعیت جو اب انڈیا میں ہے ان پر رومیوں کی طرح ٹیکسز کو اتنا شدید طریقے سے مسلط کریں گے کہ اگر وہ اوبے کریں گے تو تجارت ہلاک کر بیٹھیں گے، اگر اوبے نہیں کریں گے تو بددیانت اور جھوٹے ہوں گے۔ تو یہ جھوٹے ہوں گے، بددیانت ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے تو غلامی بڑی اچھی ان پر چلے گی، اور اگر پورا کریں گے تو ٹیکسز اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں۔ تو وہی چیز آج ہو رہی ہے رفقائے محترم۔ کوئی شخص آج اس معاشرے میں تجارت کر کے پورے ٹیکسز دے سکتا ہے؟ کیا مانا ہوا کہ ہر آدمی ٹیکس چور ہے، ہر آدمی گلٹی کانشسنس ہے، ہر آدمی اپنی نظر میں مجرم ہے، جرائم پیشہ ہے۔ ہاں، تو یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ انبیاء اور انبیاء کے جانشین جو یامرون الناس بالقسط، جو عدل کے قیام کی دعوت دیتے ہیں، انبیاء کے جانشین یقتلون، یہ اسلام کا نام لینے والے مسلمان ہو کر ان کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو کہو پھر غلامی تمہارا مقدر ہے، غلامی سے تم نہیں نکل سکتے۔ فرمایا الم ترا، یہ آخری آیات ہے، الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا مانا؟ اور یہ دیکھنے کی چیز ہے، یہ دیکھنے کی چیز ہے، آج تک تم نے نہیں دیکھی۔ الم ترا، دیکھا ہی نہیں، آنکھیں کہاں لگائی ہوئی ہیں؟ دیکھو ذرا، کیا دیکھو رفقائے محترم؟ الذین، ان لوگوں کو اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہوں نے جو کتاب ہم نے ان کو دی تھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، کتاب کا بٹوارا ہو گیا۔ کتاب، الکتاب کل کے طور پر آج رفقائے محترم ہمارے نظام مدارس سے بھی غائب ہو گئی۔ ہمارا جو 8 سالہ کورس ہمیں پڑھایا جاتا ہے، درس نظامی ہم جسے کہتے ہیں، اس میں ہم صرف پڑھتے ہیں، نحو پڑھتے ہیں، علم معانی، بدیع، فصاحت، بلاغت، 26 علوم، اور پڑھتے پڑھتے ہم 7 سال اسی میں گزارتے ہیں۔ آخری ہمیں ہدایہ اور جلالین اور مشکات پڑھائی جاتی ہے آخری سال، اور پھر آخری سال ہمیں 6 کتابیں حدیث کی پڑھائی جاتی ہیں، ورق گردانی کرتے ہیں ہم، اور تفسیر میں سے صرف بیضاوی اور بیضاوی کی بقرہ اور بقرہ کے پہلے 4 رکوع، بس بقرہ کے پہلے 4 رکوع 8 سال میں، اور سند ہمیں دے دی جاتی ہے کہ یہ علامہ فہامہ اور ساٹھا کچھ ہو چکے ہیں، نہ خود بیچاروں نے پڑھا قرآن، نہ ہمیں وہ پڑھائیں گے۔ اوتوا نصیبا من الکتاب، فرمایا انہوں نے میری کتاب ہی کو اپنے ہاں سے خارج کر دیا، کہتے ہیں ہم کتاب کو مانتے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اب اس کا حل کیا ہو، اس بگاڑ کی اصلاح کیسے ہو؟ فرمایا یدعون الی کتاب اللہ، ضرورت یہ ہے کہ ایک جماعت کھڑی ہو، ایک گروپ پیدا ہو، اور وہ گروپ کن کا ہو؟ یدعون، وہ دعوت لے کر اٹھیں۔ ایک دائی جماعت کی ضرورت ہے، دعوت دیں۔ کیا دعوت دیں رفقائے محترم؟ الی کتاب اللہ،
کہ لوگوں مسلمانوں آؤ اللہ کی کتاب کی جانب، اللہ کے قرآن کی جانب، یدعونا الی کتاب اللہ. یہ دعوت کیا ہوتی ہے رفقائے محترم؟ کیوں سعید بھائی؟ دعا ہم کہتے ہیں، دعا. دعوت کیا ہوتی ہے؟ کیوں جواد بھائی، دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا رفقائے محترم، جب آپ پتہ نہیں آپ کبھی موقع ملا ہے بھینس یا گائے کو دھونے کا یا نہیں؟ چلے جاوید بھائی جوتے رہے، دھوتے رہے. تو کیسے دھوتے ہیں پتہ ہے؟ اس کو پہلے تھن صاف کرتے ہیں، تھن صاف کرتے ہیں، پھر اس کو پسماتے ہیں، اور پسمانے کے بعد آہستہ آہستہ آہستہ، پہلے تو اگر بچہ ہو تو وہ بھی چھوڑتے ہیں، پھر بچے کو باندھ دیتے ہیں، پھر اس کو پسماتے ہیں، اور پھر وہ پستان جو ہے نا وہ دودھ سے بھر جاتے ہیں. یہ جو آپ کا پستانوں کو دھونا پسمانا کے نتیجے میں دودھ اتر آئے، اس عمل کو عربوں کے ہاں دعا کہتے ہیں. یہ عمل دعا کہلاتا ہے. اب اس میں اگر آپ پستانوں کو پسما رہے ہیں، لیکن پستانوں کی جگہ لکڑی کے پستان ہیں، اور بھینس کی جگہ لکڑی کی بھینس ہے، ڈھانچہ بھینس کا ہے لیکن حقیقت بھینس نہیں ہے، پستان ہیں لیکن حقیقی بھینس کے نہیں آپ پسما رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ قرآن حکیم نے کہا 22/52 میں عذاب یوم عقیم، فرمایا پھر قومیں بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں. عذاب یوم عقیم، عقیم غور کریں، میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، خاوند سارا کچھ لا کر بیوی کو دیتا ہے، کپڑے لتا خوراک رہائش سب کچھ دیتا ہے، لیکن عذاب یوم عقیم، کوئی اس سے آؤٹ پٹ نہیں ہوتی، بچہ پیدا نہیں ہوتا، جسے ہم کہتے ہیں پانی وچ مدانی. مدانی تو ڈالی ہوئی ہے اور کر بھی رہے ہیں، لیکن مکھن کیا چھاچھ بھی نہیں نکلے گی. کیوں کہ اندر پانی ہے، پانی ہے. عذاب یوم عقیم، اس عذاب سے ڈرو کہ جب قوموں کے اندر شکل ہوتی ہے مدانی کی، مدانی بھی ہے مٹکا بھی ہے کھینچ بھی رہے ہیں، لیکن اندر دودھ نہیں ہے، مکھن کیسے پیدا ہو؟ یہی حال امتوں کو ہوتا ہے کہ ان کے پاس شکل رہ جاتی ہے، اور شکل کے اندر جو روح سینس اور جوہر ہے، جو اصل دودھ ہے، وہ دودھ ختم ہو جاتا ہے، دودھ ان کے پاس نہیں ہوتا. عذاب یوم عقیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کتاب کو حصوں بخروں میں تقسیم کر لیا، اور ہر ایک اپنے اپنے حصے کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے. تو کیا ان کا علاج ہے؟ یدعون، ان کے اندر ایک دعوت دینے والی جماعت آنی چاہیے. اور دعوت کیا کرے؟ کدھر دعوت دے؟ آج ہمارے اندر بھی تبلیغ کی دعوت ہے، فلاں دعوت ہے، فلاں دعوت ہے، دعوتیں تو ہم بھی دے رہے ہیں، لیکن فرمایا الی کتاب اللہ، دعوت دو کہ میاں نہ تمہاری بات نہ میری بات، نہ میرا امام نہ تیرا امام، نہ تیری نہ میری، نہ تیرا فرقہ نہ میرا فرقہ، سب کو چھوڑو اور آؤ الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی جانب. اچھا، کچھ اللہ کی کتاب کی طرف بھی آ رہے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ، او کتاب اللہ کے پاس آؤ اسے حاکم مان کر کہ یہ کتاب اللہ جو حکم دے گی اس کو مانیں گے، اور جس سے روکے گی رک جائیں گے. آج کتاب اللہ ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کا حکم نہیں مانتے. میں نے کہا تھا کہ قرآن حکیم نے سورہ روم 30ویں سورہ آیت نمبر 32 اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، اور صلاۃ کی شرط کیا ہے رفقائے محترم؟ وضو کے بغیر صلاۃ ہو جاتی ہے؟ وضو نہ کیا، صلاۃ کی
تو شکل تو وہی ہے یا کوئی شکل میں فرق ہے؟ قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، امام کے پیچھے کھڑا ہونے میں کوئی چیز کمی رہی ہے؟ صلات ہو جائے گی وضو کے بغیر؟ نہیں نہ ہوگی۔ حید تو وہی ہے، حید میں تو کوئی تبدیلی آپ نے نہ کی، حید تو وہی ہے، صرف شرط وضو والی، طہارت والی آپ نے نہیں پیدا کی۔ تو طہارت کی شرط نہ ہوئی تو صلات باطل۔ نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نہیں مرتب ہوں گے۔ ہاں دنیا کی نظر میں تو ہم مصلی ہیں نا، نمازی ہیں نا، جب کوئی پوچھے گا تو کیا کہیں گے؟ نماز پڑھ کر آ رہے ہیں، یا کچھ اور کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا۔ لیکن عند اللہ ہم نمازی نہیں ہوں گے، نمازیوں والے اثرات ہم پر مرتب نہیں ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، سورہ روم آیت نمبر 32، اور آگے شرط کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، صلاۃ کے لیے آنا ہے تو شرک کو چھوڑو، مشرک کی صلاۃ قبول نہیں ہوگی۔ اور مشرک کون ہوتے ہیں؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، وہ مشرک ہوتے ہیں جو ایک دین مان کر اس میں فرقے بنا لیتے ہیں۔ من الذین، مشرک کون ہوتے ہیں؟ فرقوا دینہم، دین کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، کتاب کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ وَقَانُوا شَيَّعًا، پہلے فرقے بنے تھے، اب وہ دہشت پسند تنظیمیں اور لشکر بن چکے ہیں۔ پہلے فرقے تھے، اب یہ کچھ سال پہلے ہمیں بالکل بے ضرر سی سبز پگڑی نظر آ رہی تھی، ایک سبز آئی، پھر نسواری آئی، پھر نیلی آئی، پھر کالی آئی، اور اب یہ پگڑیاں رفقائے محترم عذاب بن جائے گی، شناخت ہو گئی۔ اور یہ تو ابھی عذاب آغاز ہے۔ کذب بہ قومک وہو الحق، تم کہتے ہو یہ عذاب، کہتے ہیں یہ کہاں کا عذاب ہے یار؟ کہے ان کو لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون، تم سر کی آنکھوں سے دیکھو گے کہ یہ عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو آج رفقائے محترم امن و امان سے ہم محروم ہو گئے، مسجد امن سے محروم ہو گئے، اور کیا؟ جو سب سے بڑی امان کی جگہ تھی وہاں امن نہیں رہا، تو کہاں جاؤ گے؟ اب تو ہم نے بزرگوں نے کہا پاکستان پاکستان، فرمایا پاکستان بنا لیا، اور پاکستان سے کہیں بھاگنا پڑا تو کہاں جاؤ گے؟ مٹی میں بھائی آگے تو سمندر گھیرے ہوئے ہیں، کہاں جاؤ گے؟ تو اب تو ہر بات پہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، تو اگر مر کر بھی نہیں چین پایا تو کہاں ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو آج تو رفقائے محترم ہماری بقا کا مادی بقا اس کے بغیر نہیں کہ پاکستان مضبوط و مستحکم ہو، اور پاکستان مضبوط و مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہاں اسلام نافذ نہ کرے۔ لیکن اسلام وہ ہو مساوات والا، عدل والا، اخوت والا، مواخات والا، بھائی چارے والا، دکھ درد بانٹنے والا، فرقہ واریت سے مافوق۔ اور اگر یہ فرقہ واریت والا اسلام لے گئے تو نہ اسلام بچے گا رفقائے محترم، نہ مسلمان، نہ پاکستان۔ تو قرآن کہتا ہے یدعون الی کتاب اللہ، ان کو کہو کہ آخری پناہ گاہ تمہاری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیحکم بینہم، اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا اوہو یتولی فریق منہم وہم مورزون، یتولی فریق منہم وہم مورزون، تم نے کہا کہ کتاب اللہ کی حاکمیت قائم ہونا چاہیے، اور قرآن کہتا ہے مذہبی فرقے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کہاں سے قرآن نافذ کرنا چاہتا ہے؟ کیا ہمارے پاس اپنی اپنی فقہ کی کتابیں نہیں ہیں؟ ہماری اپنی اپنی فقہ ہے، ہماری اپنی اپنی کتابیں، ہماری اپنی پوتھی ہے، یہ کون آ گیا درمیان میں ہمیں قرآن سکھانے والا؟ ثم یتولی فریق منہم، ایک گروہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے نہیں ہم ایسا نہیں کرنے ہونے دیں گے، وہم مورزون، لاکھ تم انہیں سمجھانے کی کوشش کرو، وہ کہتے ہم نے سمجھنا ہی نہیں ہے، سمجھا لو۔ وہم مورزون، کہتا ہے تو کرے گا کہ ہم نے نہ سننا ہے نہ سننے دینا ہے۔ ایسا کیوں ہو گیا رفقائے محترم؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسا کیوں ہو گیا سعید بھائی؟ ایسا اس بنیاد پر ہوا
قالو انہوں نے یہ دین بنا لیا ہے کیا رفقائے محترم، کہتے ہیں لن تمسن النار الا ایام معدودات، یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ ہم نے تو جہنم میں جانا نہیں. پہلی بات، ہم تو بخشی امت ہے، ہم نے تو جہنم میں جانا نہیں، اور اگر اللہ مجبور ہو کر اپنے قانون کے تحت بھیجنا ہی چاہے گا تو ایام معدودات، اور چند دنوں کی بات ہوگی، پھر ہمارے بزرگ کس کام کے لیے ہیں؟ وہ سارے کے سارے ہمیں چھڑا لے جائیں گے. تو پھر چند دنوں کی بات ہے یار، پھر ہمارے بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے. قرآن نے کہا اتخذتم من اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا، اور یہ جو کہتے ہو جہنم چند دن کی بات ہے، کہیں قرآن میں ہے لکھا ہوا؟ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے بزرگوں کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے؟ رسول اعظم اقدس تو اپنی پھوپھی سیدہ فاطمہ وہ کیا ہے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے میری پھوپھی، پیاری پھوپھی، جو کچھ لینا ہے مجھ سے وہ حیات دنیا میں لے لے، جو میں دے سکتا ہوں دے دوں گا، لیکن اے مالی صفیہ، عمل کر عمل کر عمل کر، لن یغن عنک من اللہ شیئا، حساب کے وقت میں تیرے کام نہیں آؤں گا. اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا بنت الفاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، انت بضعۃ منی، تو میرا لخت جگر ہے، ٹکڑا ہے، لیکن اے مالی فاطمہ، کام کر کام کر کام کر، لن اغن عنک من اللہ شیئا، حساب کے وقت میں تیرے کام نہیں آؤں گا. تو نہ پھوپھی کے کام آئیں گے، نہ بیٹی کے کام آئیں گے، اور کام آئیں گے تو ہم مشتنڈوں کے کام آئیں گے، ہمارے کام آئیں گے. اتخذتم من اللہ عہدا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم نے کوئی عہد حاصل کیا ہوا ہے؟ ہمیں بھی دکھا دو. غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ دین فیبریکیٹڈ ہے، ان کے فیبریکیشن کرنے والے مفتریوں نے افترا کر کے اس قوم کو دین سے غافل اور دنیا میں مگن کر دیا ہے. تو اب ہوگا کیا؟ فرمایا انذرہم، ان کو بیدار کرو اس دن کے محاسبے سے، اور ان کو دعوت دو کہ تمہاری نجات کا واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑنا اور اس کی دعوت دینا، اس پہ عمل کرنا، اور اس پہ عمل کرنے کی سے تمہاری نجات ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس پر قائم ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب